السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کبھی مہینے کے آخر میں آپ نے بھی پرس کھولا ہے اور سوچا ہے اتنے پیسے تو آئے تھے، آخر گئے کہاں؟ مہینے کے شروع میں ہم بڑے اطمینان سے سوچتے ہیں کہ اس بار سب کچھ ٹھیک طریقے سے چلائیں گے، راشن بھی آئے گا، بل بھی ادا ہوں گے، بچوں کی ضروریات بھی پوری ہوگی اور تھوڑی بہت بچت بھی کر لیں گے۔ لیکن پھر مہینے کے آخری دن آتے ہیں اور بچت کا منصوبہ کہیں نظر نہیں آتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اپنی کچن کی ایک بہت عام سی چیز سے ایک خوبصورت بات سمجھ آئی: مسالوں کے ڈبے۔ جی ہاں، وہی مسالوں کے ڈبے جو ہمارے کچن میں ہر روز استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہلدی اپنی جگہ، لال مرچ اپنی جگہ، دھنیا اپنی جگہ، نمک اپنی جگہ اور چینی چائے اپنی جگہ۔ ہم کبھی ہلدی کو نمک والے ڈبے میں نہیں رکھتے کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو پھر پیسوں کے ساتھ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ پہلی عادت: پیسے بھی مسالوں کے ڈبوں کی طرح الگ رکھے۔ مہینے کے شروع میں جب گھر کی آمدنی آئے تو سارے پیسے ایک ہی جگہ رکھ کر خرچ شروع نہ کر دے۔ پہلے ہی فیصلہ کر لے کہ کون سا پیسہ کس کام کے لیے ہے۔ راشن کا پیسہ الگ، بجلی پانی اور دوسرے بلوں کا پیسہ الگ، بچوں کی ضروریات کا پیسہ الگ، گھر کے دوسرے خرچ کا پیسہ الگ اور سب سے ضروری بچت کا پیسہ بھی الگ رکھیے۔ آپ چاہے تو لفافے استعمال کریں، الگ ڈبے رکھیں یا الگ اکاؤنٹس کا طریقہ اپنائیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کون سی رقم کہاں جانی ہے۔ جیسے کچن میں اگر ہلدی ختم ہو جائے تو آپ مرچ والے ڈبے سے ہلدی نہیں نکالتے نا۔ بالکل اسی طرح راشن کا پیسہ کسی غیر ضروری خریداری میں خرچ نہ کریں۔ اور ایک بہت اہم بات: بچت کے لیے مہینے کے آخر کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اکثر آخر میں ہم کہتے ہیں ابھی تو کچھ بچا ہی نہیں، اس لیے جو تھوڑا بہت بچا ہے وہ شروع میں ہی الگ کر دیں۔ دوسری عادت: ہر پسند آنے والی چیز فوراً نہ خریدیں۔ اب دوسری بات بہت عام ہے، ہم بازار جاتے ہیں ایک چیز لینے اور واپس آتے ہوئے 5 چیزیں لے آتے ہیں۔ کبھی خوبصورت سوٹ دیکھ لیا، کبھی کچن کی کوئی نئی چیز، کبھی بچوں کے لیے کوئی چیز، اور کبھی بس اس لیے خرید لیا کہ دکاندار نے کہا باجی آج بہت سستی مل رہی ہے۔ لیکن اگلی بار ایسا ہو تو ذرا رک جائیے، خود سے پوچھئے کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ضرورت ہے تو ضرور خریدیں، لیکن اگر صرف اس وقت دل کر رہا ہے تو ایک دن انتظار کر لے۔ گھر واپس آئے، سوچے، پھر فیصلہ کرے۔ کئی بار ایسا ہوگا کہ اگلے دن آپ خود کہے گی اچھا ہوا میں نے کل نہیں خریدی۔ یہ بھی بچت ہے۔ بچت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی ہر خواہش ختم کر دیں، بس خواہش اور ضرورت کے درمیان فرق سمجھنا ہے۔ تیسری عادت: بازار جانے سے پہلے کچن کی الماری دیکھیے۔ یہ عادت بہت آسان ہے۔ بازار جانے سے پہلے 2 منٹ کچن کی الماری کھول کر دیکھیے، چاول کتنے ہیں، دال موجود ہے یا نہیں، آٹا کتنا ہے، چینی چائے مسالے کیا واقعی ختم ہونے والے ہیں۔ پھر فہرست بنائے، جو چیز گھر میں پہلے سے موجود ہے اسے دوبارہ خریدنے کی کیا ضرورت، اور کوشش کرے کہ بغیر فہرست کے خریداری نہ کرے، کیونکہ بازار میں داخل ہوتے ہی ہماری نظر ہر اچھی چیز پر پڑتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں، بعد میں کام آ جائے گی۔ یہ بعد میں کام آ جائے گی والی چیزیں ہی نا کبھی کبھی بچت کا کام خراب کر دیتی ہے۔ چوتھی عادت: گھر کی چھوٹی بچت کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بجلی کی ایک لائٹ بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا، کھانا ضائع نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا، خالی کمرے کا پنکھا بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا۔ لیکن اصل بات یہی ہے، چھوٹی بچت بار بار ہو تو فرق پیدا کرتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت لائٹ بند کریں، خالی کمرے میں پنکھا بند کریں، پانی ضرورت کے مطابق استعمال کریں، کھانا اتنا ہی بنائیں جتنا گھر میں استعمال ہو جائے، اور جو چیزیں خراب ہونے سے بچائی جا سکتی ہیں نا انہیں صحیح طریقے سے رکھیں۔ یہ سب کام شاید ایک دن میں بڑا فرق نہ دکھائے، لیکن پورے مہینے کی عادت بن جائے نا تو خرچ کافی حد تک قابو میں آ سکتا ہے۔ 5ویں عادت: مشکل وقت کے لیے اپنی بچت بنائیں۔ اب آتی ہے سب سے اہم بات:
ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے مہینے کیا ہونے والا ہے۔ کبھی گھر میں اچانک کوئی ضروری خرچ آ جاتا ہے، کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کے لیے اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ کے پاس تھوڑی سی الگ بچت موجود ہونا تو بہت سکون رہتا ہے۔ اسی لیے آہستہ آہستہ اپنا ایک ایمرجنسی فنڈ بنائے۔ ہر مہینے جتنی رقم آپ آسانی سے الگ کر سکتی ہے کر دے۔ رقم کم ہے تو کم صحیح، اصل چیز رقم نہیں عادت ہے۔ اور اس رقم کو روزمرہ کی خریداری میں استعمال نہ کرے، یہ صرف اچانک اور ضروری حالات کے لیے ہو۔ وقت کے ساتھ یہی چھوٹی چھوٹی رقم ایک اچھا سہارا بن سکتی ہے۔ اور ایک بات دل سے، گھر سنبھالنے والی عورت کو اپنے پیسے کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر کی ہر ذمہ داری اکیلے اٹھائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ گھر میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے اور مستقبل کے لیے کیا بچ رہا ہے۔ یہ صرف پیسہ بچانے کی بات نہیں، یہ سمجھداری اور اطمینان کی بات ہے۔ تو آج کی 5 عادتیں یاد رکھیے۔ پیسوں کو مسالوں کے ڈبوں کی طرح الگ الگ حصوں میں رکھنا، غیر ضروری چیز فوراً خریدنے کے بجائے سوچنا، بازار جانے سے پہلے گھر کا سامان چیک کرنا اور فہرست بنانا، بجلی پانی اور کھانے میں چھوٹی چھوٹی بچت کرنا، اور مشکل وقت کے لیے آہستہ آہستہ ایمرجنسی بچت بنانا۔ آپ کو 5 عادتیں ایک ساتھ شروع کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک عادت آج سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ دوسری بھی شامل کر لیں۔ اور اگر آپ آج سے بچت شروع کرنے والی ہیں نا تو کمنٹ میں لکھو، میرا بچت والا ڈبہ آج سے شروع۔ اور اگر آپ کو گھر کی بچت اور روزمرہ زندگی سے متعلق ایسی آسان اور کام کی باتیں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنی کسی بہن یا سہیلی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، اپنے گھر کا خیال رکھیے اور اپنے مستقبل کے لیے تھوڑا سا ضرور بچائیے۔